خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیو سے ٹیبل ٹاک وتھ مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس اور نیو یارک میں جاری جنرل اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ممتاز صحافی و تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا 22واں اجلاس ازبکستان کے شہر سمرقند میں منعقد ہوا۔ 2 روزہ اجلاس میں 8 سربراہان مملکت شریک ہوئے۔ جو 4 اسٹیٹمنٹس اڈاپٹ کی گئیں وہ موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور انٹرنیشنل سپلائی چین سے ریلیٹڈ تھیں۔ کوئی چیز ایسی کہ جسے سمجھا جا سکے آسان زبان میں کہ نٹ شیل میں کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا، یا کیا کوئی پازیٹیو چیز تھی جسے ہم کہیں کہ پاکستان شریک ہوا، کوئی بہتری آئی؟ پہلے اہم تھی کہ جو ایک سمجھیے بلاک پالیٹکس اگر دنیا میں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نئی سرد جنگ، اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، تو پھر پاکستان کی پریزنس ان بلاکس میں اہم ہے۔ اور جو صورتحال بن رہی ہے، جو رشیا چائنا نیکسس اور ٹینشن ہے، وہاں پاکستان کو اپنی آپشنز کھلی رکھنی چاہیے۔ اور اس وقت انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ ہیجنگ کرتا ہے، یعنی وہ واشنگٹن کو بھی کلٹیویٹ کر کے رکھتا ہے، اسکو کو بھی کلٹیویٹ کر کے رکھتا ہے، اور وہ تہران آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ جو انڈین پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پیوٹن سے ملاقات کی، اور اب کہ انہوں نے ابھی بھی سمجھے روس کو کرٹیسائز تو نہیں کیا، لیکن ریسٹرین کے لیے ضرور کہا۔ تو ایک جو جیو اکنامک پچ ہے پاکستان کا، اس حوالے سے میرا خیال ہے ایس سی او میں پارٹیسپیشن اہم تھی، اور ایس سی او ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اب رشیا بھی اس کی ممبرشپ چاہتا ہے، پاکستان اور انڈیا کو آبزرور سٹیٹس تھا، پھر اب وہ ریگولر ممبرز ہیں۔ اور شروع میں جو آرگنائزیشن ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے لارجلی بنی تھی، اب اس کا تھرسٹ انکریزنگلی اکنامک کولیبریشن ہے اور پیس ان دا ریجن ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس تناسب میں ہماری جو پارٹیسپیشن تھی وہ انتہائی اہم تھی۔ آخر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، ان آرگنائزیشنز میں جانا اور ان آرگنائزیشنز میں نظر آنا کافی نہیں ہوتا، یا ان آرگنائزیشنز کے تحت جو بائی لیٹرل کولیبریشنز ہوتی ہیں یا جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں، ان کی بھی اہمیت کسی حد تک ہی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، یا اہم بات یہ ہے کہ پھر جو ایس سی او کا پوٹینشل ہے، وہاں آپ نے پاکستان کے لیے کتنا راستہ جگہ بنائی۔ تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ بڑے کمزور پچ پہ کھیلتا ہے۔ ہمارے ہائی پروفائل جیو اکنامک وزٹس تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان ہائی پروفائل جیو اکنامک وزٹس کا جو پوٹینشل ہے، یا جو ان سے فیض ہمیں حاصل کرنا چاہیے، وہ فیض ہم اس طور نہیں حاصل کر پاتے، اور یہی کمی مجھے ایس سی او میں بھی نظر آئی۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے وزراء اس ہوم ورک کے ساتھ گئے تھے کہ وہ اس کے جیو اکنامک پوٹینشل کو پاکستان کے لیے فعال بناتے۔ اور اس کی بالکل واضح وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو پاور جاسٹنگ میں مصروف ہے نا، وہ تو کرسی بچاؤ تحریک میں اس قدر مصروف ہے، یا طاقت کے حصول میں اس قدر مصروف ہے کہ جو ریاست کے لیے اہم فیصلے ہیں یا ان کے لیے جو کام کرنا ضروری ہے، وہ آپ کو شاید بیک برنر پر نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے ہر فہم سوچ رکھنے والا شخص پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ سیاسی رستہ کشی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ باہر سے آپ کو کوئی نہیں مدد کر سکتا جب تک آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو، اور اس وقت پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو بھی ہے کہ بھارت جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا صدر منتخب ہو گیا ہے۔ اگلا اجلاس بھی اس کی میزبانی میں ہوگا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ انڈیا میں ہوگا، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیے اس وقت جو ہمارا صورتحال ہے انڈیا سے وہ یہ ہے کہ 3 سال سے ہمارے تعلقات بالکل معطل ہوئے ہیں. باوجود اس کے کہ پاکستان تمام تر مسائل، مشکلات، زیادتی، انڈین بلیگرنس کے ڈائلاگ کو ٹیبل پہ رکھتا ہے، صورتحال آگے نہیں بڑھ رہی. تو اس کے تو اثرات میں اگر آپ اس وقت مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گی کہ منفی ہوں گے، کیونکہ اب انڈیا تو شاید تیار نہیں ہے پاکستان کے چیلنج ہے. یہ طاقت ہو، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے امریکہ سے پاکستان ہو، F-16 کے پرجا میں ہو، کوئی بھی چیز اٹھا لیجئے، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہر فرنٹ پہ پاکستان کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب بہت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا انڈیا اسپیسیفک ہے یا انڈیا سینٹرک ہے. میں سمجھتی ہوں انڈیا پاکستان سینٹرک ہے، کیونکہ آپ اس جو لیب ماؤنٹ کی تو دیکھ لیں، اور لیٹلی جو سب سے اہم چیز ان کی ملٹری ڈپلومنٹ ہے. آج بھی انڈیا کی ملٹری ڈپلوائمنٹ 70% پاکستان اسپیسیفک ہے. تو جو ایک چھوٹا ملک ہے وہ کس طور بہتر تعلقات کی طرف بڑھ سکتا ہے، جبکہ ایک 8 گنا بڑا ملک جو ہے وہ تواتر کے ساتھ بلیگرنس کا مظاہرہ کرتا ہے، کانفرنٹیشنل اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور وہ اس بات کے حوالے سے اب کسی ابہام کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو جب یہ اتنی صورتحال خراب ہو تعلقات کی، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی پوزیشن ملتی ہے تو پھر پاکستان میں وہاں جگہ بنانے کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو اونلی وے فارورڈ از پاکستان چائنا ریلیشنز، کیونکہ انڈیا اپنی تمام تر مسائل کے باوجود چائنا سے ان کا ٹریڈ ہوگی کہ پاکستان کے لیے حالات ہیں، لیکن پاکستان کو بھی ہیجنگ کرنی چاہیے. پاکستان کو بھی ان تمام طاقتوں کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے جہاں سے وہ پاکستان کے لیے فیض حاصل کر سکتے ہیں. یہی ہمارے لیے وے فارورڈ ہے. بیجنگ بھی اہم ہے، واشنگٹن بھی اہم ہے، تہران اور ریاض بھی اہم ہے، اور خطے میں کیونکہ ہم کوریڈور پالیٹکس میں ہیں، کیونکہ ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں تواتر کے ساتھ فنکشنل ریلیشن شپس کے حوالے سے بات کرنے، اچھے یا برے تعلقات کی بات نہیں کرنی. آپ کے اچھے تعلقات ہوں یا برے تعلقات ہوں یہ اہم نہیں ہے، خطے میں آپ کے فنکشنل تعلقات ہونے چاہیے. انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ایشو اور ابھی ڈیولپ ہوا حالیہ دنوں میں کہ یہ جو ایسکیلیشن ہوئی تھی گلوان میں، اس کے بعد انڈیا اور چائنا کے تعلقات، گلوان کا جو تنازع اکٹھا ہوا تھا لداخ کے بارڈر پہ، اس کے اب جو اس کے بعد 2 سال ہو گئے اور اب وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے ہیں، اور سرپرائزنگلی کہ چائنا اس میں ڈومینیٹنگ تھا اور اس نے اپنی شرائط بھی منوا دی کہ چین جو ہے اپریل 2020 کی سطح پر یا ان باؤنڈریز پر واپس نہیں جائے گا، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو بارڈر ایریاز کا نام دے دیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے، یا جو اس کا لباب وہ یہ ہے کہ وہ لینڈ چائنا کے پاس رہے گی. اگرچہ مودی سرکار اسے ماننے سے انکاری ہے کہ ہم نے کوئی علاقہ نہیں دیا. تو آپ اس ڈی ایسکیلیشن کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک ٹرائینگولر پاور ٹاسل ہے. اس وقت تمام انڈین اخباروں میں یہ بات چھپی ہے کہ انڈیا نے لینڈ کنسیڈ کر دیا ہے چائنا. جی بالکل بجا فرمایا، ڈی ایسکیلیشن کی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. انڈیا ونس اگین یہ جو لداخ میں ہوا، دے گاٹ اے ویری بلڈی نوز. تو ان کو پتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں کر سکتے جو کبھی کبھی وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کے حوالے سے سوچ لیتے ہیں. اور چائنا کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اسے اپنی ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے، اور اگر امریکہ اس خطے میں انڈیا کو اس کے برخلاف کھڑا کر رہا ہے تو اس کو اپنی میسیجنگ کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لداخ تو ٹیکسٹ بک کیس تھا آف اگریسو میسیجنگ اینڈ ڈرائنگ نیو ریڈ لائنز فار انڈیا.
اور جس میں میں سمجھتی ہوں چائنا بہت کامیاب بھی ہوا. اور اس کا جو ایک بائی پروڈکٹ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے کہ پاکستان پہ جو بہت پریشر ماؤنٹ کیا ہوا تھا انڈیا نے گلگت بلتستان کے حوالے سے، آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا، اس کے بارے میں کہا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی، وہ تھوڑا انڈیا بھی وہاں پر بھی بیک آف ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے گلگت بلتستان پہ اگر انڈیا اگریشن دکھاتا ہے تو وہ صرف پاکستان کے خلاف اگریشن نہیں ہے، وہ چائنیز انویسٹمنٹ کے خلاف اگریشن ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ ہے جو بلڈ ہو رہی ہے، اور اس ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ میں اس وقت چائنا پوزیشن آف پاور سے کھیل رہا ہے، اور آپ کو وہی پوزیشن آف پاور یا اگریسونیس یا اسرٹیونیس نظر آتی ہے ساؤتھ چائنا سی میں، تائیوان اسٹریٹ میں، جو اس بحث ہے کہ چائنا ایک ایمرجنگ چیلنجنگ پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز صحافی جاوید صدیق صاحب. بات کرتے ہیں جاوید صدیق صاحب سے. جاوید صدیق صاحب، عالمی سطح کا ایونٹ ہو رہا ہے نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، 192 ممالک کے سربراہان اور سربراہ مملکت وہاں موجود ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے کوئی بڑی توقعات نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ہفتے تک یہ ایک بہت بڑی عالمی سطح کی پکنک ہوتی ہے، اور تمام ایونٹ کی جو نظریں ہیں وہ امریکی صدر کی تقریر پر ہوتی ہے، اور یا اسے مصافحہ کرتے ہوئے تصویر کھنچانے کے بعد جو ہے بس وہ وقت ہی پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشنز ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی سیکورٹی کونسل کی طرح. تو یہ اتنی ہائپ ہمارے یہاں کریٹ کی جا رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اور وزراء تشریف لے گئے ہیں. تو کیا توقعات ہیں کہ کیا کوئی اس سے کوئی ہمیں فائدہ ہوگا، کوئی مثبت نتائج برآمد ہوں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح ایک فوٹو آپ ہوگا، ایک تصویر کی وہ ہوگی، ساری کی ساری تصویر کھنچوانے کی کوشش ہوگی. اور جیسے آپ نے کہا بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ امریکی صدر کے کھانے یا اس کے عشائیے یا اس کی ضیافت میں شریک ہوا، یا اس کے ساتھ ہینڈ شیک کی کوئی تصویر یہاں پہ بھیجی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. ایسا ہوتا نہیں، اور کوئی سبسٹینشل کوئی ٹھوس چیز پاکستان کو آج تک نہیں حاصل ہوئی. کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ سے تمام ہمارے وزرائے اعظم نے یا صدور نے اٹھایا، بڑی دھواں دار تقریریں کی، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید الجھ گیا. مودی حکومت نے تو 2 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 370 کو ابالش کر کے اس کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا، جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے مقبوضہ کشمیر کی. اس مرتبہ پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے خوفناک اور تباہ کن، اور 3.30 کروڑ لوگ، تقریباً 3.5 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہیں. ہزاروں کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی، لاکھوں مویشی تباہ ہو گئے، پل ختم ہو گئے، اور لاکھوں گھر جو ہیں وہ دریاؤں میں سیلابوں میں بہہ گئے. اس کے علاوہ یو این کے سیکرٹری جنرل حال ہی میں پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خود سارا وزٹ کیا، ان کو بریف کیا گیا، لیکن ان کی جو فلیش فلڈز کے لیے جو کال تھی امداد کی، اس کے ایول 167 ملین $168 ملین سے زیادہ نہیں حاصل ہوئے، اور نہ توقع ہے، نہ کوئی پازیٹیو رسپانس ہے. اور یہ کہ ہمیں $30 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس یو این جنرل اسمبلی کے سیشن میں کوئی امداد کا بڑا چنک حاصل کر پائیں گے یا کوئی کمٹمنٹ حاصل کریں گے. یہ چائنا ہے، اور امریکہ نے بھی کچھ امداد دی ہے، کچھ اور ملکوں نے بھی، خاص طور پر عرب ملکوں نے کچھ نقدی دی ہے اور کچھ سامان، امدادی سامان بھیجا ہے سندھ میں، خاص طور پر بلوچستان میں. لیکن یو این جنرل اسمبلی سے کوئی بڑی توقعات پاکستانی قوم کو نہیں ہے. ہاں، حکومتیں ہمیشہ لمبا چوڑا پیسہ خرچ کر کے
اپنی پبلک ریلیشننگ کے لیے یہ اس اپرچونٹی کو، اس موقع کو استعمال کرتی ہیں۔ پچھلا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، عمران خان کی حکومت تھی تو وہ نہیں گئے تھے، انہوں نے اپنے جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھیج دیا تھا۔ اب حالیہ دنوں میں بھی جی ساؤتھ افریقہ کے سیرل رامفوسا وہ اپنے گھر واپس چلے گئے ملکہ برطانیہ کی تدفین کے بعد، کہ وہاں پہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ملک پورا جو ہے بجلی سے محروم ہوا جا رہا ہے، تو وہ انہوں نے کہا جی میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنا ملک دیکھوں جا کے۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ اصل میں یہ ایک جو حکومتیں یہاں کمزور ہوتی ہیں نا پاکستان میں، پولیٹیکل گورنمنٹس خاص طور پہ، وہ انٹرنلی تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، معیشت ہماری اتنی کمزور اور نحیف اور نزار کیفیت میں ہے، لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، غربت ہے، اجناس کی قیمتیں، غذائی اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پٹرول کی قیمت انہوں نے رات 2 بجے چپکے سے بالکل جیسے خفیہ طور پر بڑھا دی ہیں۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انٹرنیشنلی تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے تو یہ کم کریں گے، انہوں نے بڑھا دی ہے۔ بجلی کی جو قیمتیں ہیں پاکستان میں وہ کمر توڑ قیمتیں ہیں، لوگ عاجز آ چکے ہیں۔ ان سب مسائل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کوشش کرتی ہے کہ امریکہ کے صدر سے مصافحہ کرنے سے یا پریزیڈنٹ کیمرون سے ملاقات کر کے، جو فرانس کا صدر ہے اس سے، یا کسی اور سے میٹنگ کر کے ہم یہ کوشش کریں گے جی ہمیں بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے یا مل جائے گی، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فریب ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی ٹھوس امداد، خاص طور پر متاثرین سیلاب کے لیے کوئی بڑی امداد ملنے کا امکان نہیں ہے۔ ہاں یہ پیسہ ضرور خرچ ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے سربراہان مملکت جو ہے لندن سے ہی واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے یہ اپرچونٹی یوز کی ہے صرف اپنی پبلک ریلیشننگ کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں مختلف ممالک کے صدور یا وزرائے اعظم یا وزرائے خارجہ سے۔ بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نیو یارک جانے کی بجائے واشنگٹن پہلے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے، یہ ریومرز ہیں، وہاں لندن میں بھی ہوں گی، کہ انہوں نے کسی بہت بڑی اہم امریکی شخصیت سے ملاقات کی واشنگٹن میں۔ تو وہ اپنی پی آر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک پیپلز پارٹی والے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہوگا، یعنی اس دور میں جبکہ یہ موجودہ حکومت جسے پی ٹی آئی امپورٹڈ حکومت کہتی ہے، اس کا جو اگلا فیز ہوگا اس میں بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ تو ایک طرح سے یہ دوڑ ہے جس میں یہ سارے لوگ شریک ہیں۔ میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی بہت بڑا ریلیف جو ہے یو این جی اے سے ہمیں مل سکے گا۔ جاوید صدیق صاحب، ایک اور خبر جو ہے جس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے میڈیا میں، وہ ایک اسرائیلی اخبار کی رپورٹ ہے کہ انڈونیشیا کا ایک سرکاری وفد جبکہ پاکستانی امریکنز کا غیر سرکاری وفد اسرائیل کے دورے پر ہے، اور اس کی ملاقات بڑی ہائی لیول کے لوگوں سے ہوئی ہے، اور ان کے صدر سے بھی ملاقات کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور جو حیران کن بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے تھے نسیم اشرف صاحب، اور سابق وزیر مملکت بھی تھے، ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اس وفد کا حصہ ہیں، جبکہ ایک پاکستانی صحافی بھی اس میں شامل ہے جس کی شناخت چھپا لی گئی ہے۔ کیا کہیں گے سر، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ یہاں پہ خبریں یہاں بھی چل رہی ہیں، اس پر بڑی بحث یہاں بھی ہے، اور یہ کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور ان کے زخموں پہ نمک پاشی کے برابر ہیں، چونکہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پوری عمر دیکھ لیا کہ ہمارے فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں، اسرائیل ان پر راکٹ گرا رہا ہے، ان کو گرفتار کر رہا ہے، ان کو ٹارچر کر رہا ہے، جیلوں میں ہزاروں فلسطینی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں اگر کوئی ملک، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان ملکوں کے خلاف بہت جذبات پائے جاتے ہیں جو کہ آلریڈی پہلے ہی اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کر چکے، بعض پاکستان کے قریبی دوست جن میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے،
اور کئی ممالک ہیں، قطر بھی ہے اس میں شامل ہے، ترکی بھی ہے، وہ تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے صدور اور ان کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان ملکوں کے دورے کر چکے ہیں۔ تو یہ پاکستانی قوم جو ہے اسے سمجھتی ہے کہ یہ بیٹریل ہے، یہ ایک طرح سے غداری ہے اس فلسطینی کاز سے جس کی یہ ساری مسلم امہ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، سپورٹ کرتی رہی ہے، امداد کرتی رہی ہے۔ تو یہ جو دوسرا، اب تو پہلے بھی، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے پاکستانی امریکن جو ہیں، وہ اسرائیل گئے تھے، اس میں ایک پاکستان ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والا صحافی بھی تھا جس کو بعد میں اس حکومت نے پی ٹی وی سے نکال دیا، فارغ کر دیا نوکری سے۔ اب بھی کچھ لوگ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ یہاں پہ سیاسی اور مذہبی حلقوں میں اس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس کو کسی طور بھی قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا، اور یہ ایک سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی پس پردہ ایسی کانسپریسی یا سازش ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہوں یا دورے ہوں یا ایک راستہ کھل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں ہمارے وزیر خارجہ خورشید قصوری، انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ، اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہو۔ شوکت عزیز جو اس وقت مشرف دور میں وزیر اعظم تھے، ان کی بھی ایک مرتبہ بیرون ملک ایک کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ہیلو ہوئی تھی، اس پہ بھی یہاں پہ بہت شور مچا تھا۔ تو کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اور اسرائیل کے تعلقات قائم کیے جائیں۔ خاص طور پر ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ اگر عرب ملکوں کو، جن میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، دوسرے ممالک ہیں، مراکش بھی اس میں شامل ہو گیا، کہ اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں، تو پاکستان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ ذہنی طور پر اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے 1967 میں 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی، اس میں باقاعدہ ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے اور دوسرے فوجیوں نے شرکت کی تھی، اور وہ یہ بھول نہیں پائے کہ ایک بہت بڑا چنک عرب ملکوں کا، اسلامی ملکوں کا، اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا۔ تو جب تک یہ صورتحال باقی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ جو اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں کہ چوری چھپے پس پردہ اسرائیل سے تعلقات بنائے جائیں، میرا نہیں خیال پاکستانی قوم جو ہے اس کو قبول کرے گی۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اور ہمیں جوائن کیا تھا اسلام آباد سے ممتاز صحافی جاوید صدیق صاحب نے۔ امید کرتا ہوں کہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔